السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th کلاس کے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم عرش صحبائی کی حالات زندگی یا سوانح عمری کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم جانیں گے اس کے کارہائے نمایاں، اس کا انتقال و ولادت، اسی طرح سے اس کی تصانیف جو ہے کون کون سی ہے۔ تو بعد ازاں ہم اس کی جو پوئٹری ہے اس کو شروع کریں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، عرش صحبائی، آپ کا اصلی نام ہنس راج ابرول اور تخلص عرش صحبائی ہے۔ یہ شاعری میں تخلص کرتا تھا عرش صحبائی، لیکن اس کا جو اصلی نام تھا وہ ہنس راج ابرول تھا۔ تو آپ کی جو ولادت ہے وہ 6 ستمبر 1930 اس کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی، یعنی جموں کا رہنے والا تھا، اور اخنور کی تحصیل میں اس کی ولادت ایک چھوٹے گاؤں میں ہوتی ہے جس کا نام ہے سہری پلائی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا۔ میٹرک جب اس نے پاس کیا تو پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے کالج میں داخلہ لیا، لیکن اسے جاری نہ رکھ سکے، تو کئی وجوہ کی بنا پر وہ اپنی تعلیم کو اپنے کیریئر کو پروسیڈ نہ کر پائے۔ اس طرح سے ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر کے وہیں سے سبق دوش بھی ہوئی۔ وہیں سے مطلب ہے ریڈیو کشمیر جموں، یعنی پھر یہ جموں کہ ریڈیو سے ہی اسے سبق دوشی جو ہے، ریٹائرمنٹ بھی مل گیا ہے۔ تو زندگی کے آخری ایام تک یہ اسی ریڈیو کشمیر جموں کے ساتھ وابستہ رہے، منسلک رہے، اٹیچ رہے، اور اس طرح سے عرش صحبائی جو ہے آپ کی شعری زندگی کا آغاز 1947-48 کے آس پاس ہوا، یعنی پارٹیشن کے بالکل قریب اس کی شاعری کا آغاز ہوا۔ اردو کے مشہور شاعر جوش ملی ثانی کے شاگرد تھے، اور یہ ملی ثانی کے شاگرد ہوئے 1963 تک انہی سے مشورہ سخن کرتے رہے، اور یہ اسی سے شاعری میں اصطلاح لیا کرتے تھے، یعنی اسی سے صلاح مشورہ شاعری کا کرتا رہتے تھے، یعنی جب یہ کلام لکھتے تھے، تحریر کرتے، پھر اس کے بعد جوش ملی ثانی کو ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ نے اگرچہ اردو کے اکثر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن آپ کے شعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ یوں تو عرش صحبائی نے قلم متعدد یا مختلف اصناف سخن پر اٹھایا ہے، لیکن جہاں تک اس کی طبیعت کا میلان تھا، رجحان تھا، وہ تو غزلوں کی طرف مائل اور مرغوب تھا۔ اس لیے اس نے زیادہ تر جو غزلیں ہیں یہی تحریر کی ہے، اور تخلیقات کا مطلب ہے یعنی ورکس، تخلیقات کا مطلب تخلیق کی جمع، یعنی جو اس کے کام ہے، جو اس کی کریشنز ہے، وہ کتابیں ہیں۔ اس وقت تک آپ کے جو شعری مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان میں یہ اہم ہے، یعنی شکست جام جو 1959 کو شائع ہوئی، شگفتہ گل 1961 میں منظر عام پر آیا، سلیب 1971 میں یہ منظر عام پر آ گیا۔ شگفتہ گل پر آپ کو ریاستی کلچر اکیڈمی کی طرف سے 1961 میں انعام بھی ملا، یعنی 1961 میں اس کو انعام بھی دیا گیا ہے شگفتہ گل پر۔ نثری تصانیف مینز بکس میں انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ، مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہے۔ یہ اس کی نثری جو ہے یعنی پروز کتابیں جو ہے، ان میں سے چند جو نام ہم نے ملاحظے فرمائے، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ ان تینوں تالیفات مینز تصانیف میں مختلف ہم عصر شعراء مینز کنٹمپوریری شعراء،
وہ شعراء جو ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ حیات اور ادبی خدمات کا مختصر ذکر کیا گیا ہے، ان کی بایوگرافی کا اسما اجمالی اور طائرانہ نگاہ اس پر دوڑائی گئی۔ عرشی نے شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی تھی، لیکن آگے چل کے بعض موقعوں پر عصری مسائل جو ہے، یعنی جو زمانے کے اس وقت ماڈرنٹی میں جو ایشوز ہے، جو اس وقت پریزنٹ ایشوز ہے، پریزنٹ سینیریو جو ورلڈ کا ہے، اس پر بھی اس نے شاعری کی ہے۔ لیکن اصل میں اس نے ریتی روایتی انداز سے، ریچولی انداز سے اس نے شاعری شروع کی تھی، لیکن بعد میں ان کا وہ انداز تخاطب بدلتا گیا، انداز بدلتا گیا۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، ان کی زبان میں روانی ہے، سلاست ہے، جوش ہے، اس میں بالکل سہل انگاری برتی گئی۔ اکثر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، وہ چھوٹے میٹرز میں، چھوٹے بحروں میں غزلیں لکھا کرتا ہے، بڑی بڑی بحروں میں وہ پسند نہیں کرتے ہیں غزلیں کہنا۔ سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے، یعنی جوہر مینز وصف کوالٹی، جو سادگی ہے، جو اس کا کلام ہے، اس کا خاص جوہر اگر دیکھا جائے تو وہ ہے سادگی، سلاست، روانی، فلو۔ ان کی شاعری میں کوئی دقیقیت، کوئی ثقیلیت، کوئی مشکل پن، کوئی کمپلیکسٹیز وہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ آسان لہجہ اس کا ہے، آسان شبدوں میں اپنی اس کی جو تحریریں ہیں وہ ملتی ہیں۔ اب ہم جو عرش صحبائی ہے، جو اس کی غزل نمبر 1 ہے، اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں، کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ یعنی شاعر عرش صحبائی زندگی کے دکھوں اور غموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس شعر میں کچھ اس طرح رقم تراز ہوئے ہیں کہ میری زندگی میں بے تحاشا غم ہے، لاتعداد بے شمار غم، محن، رنج ملے ہیں مجھے، میرے دل کا کوئی بھی زخم بر نہیں آیا ہے، بر نہ گیا۔ یعنی جتنے بھی مجھے زخم ملے ہیں ان میں مندمل کوئی نہ ہو سکا، ہر زخم دل ابھی تر و تازہ ہے، وہ بھی ہرا ہے۔ اسی طرح سے یعنی میں اپنے کسی بھی غم کو بھول نہیں پایا ہوں۔ شاعر نے اس شعر میں غموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جتنے بھی آج تک مجھے غم زندگی میں ملے ہیں وہ سب مجھے ابھی تک یاد ہے، اور وہ غم بھی اتنے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بے تحاشا غم ملے، لاتعداد غم ملے، کوئی ان کا شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن میرے ذہن سے کوئی محو بھی نہیں ہوئے وہ مجھے ابھی تک وہ غم یاد ہے، وہ مجھے غم ابھی تک ستا رہے ہیں۔ شاعر دوسرے شعر میں کہتا، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی، دروازہ نہ تھا۔ حصار کا مطلب ہوتا ہے چار دیواری، حصار کا مطلب ہے چار دیواری یا احاطہ۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے یعنی ہم اپنی ذات کی چار دیواری سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے، اور پھر خود ہی شاعر اس کی وجہ، اس کا کارن اور اس کا کاز بھی بتاتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کی ایسی چار دیواری میں مقید ہو گئے ہیں، قید و بند کی صحبت بسر کر رہے ہیں، جس میں سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش اب باقی نہ رہی ہے۔ اپنے آس پاس کے ماحول کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنے ہی آپ میں کھوئے رہے ہیں تاکہ وہ ناپسندہ ماحول ہمیں متاثر نہ کرے۔ یعنی شاعر دراصل یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب انسان بیرونی یا ایکسٹرنل اس بری کنڈیشن یا سچویشن کو بدل نہیں سکتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ایک جگہ مقید ہونا پڑتا ہے تاکہ اسے وہ بری ہوا، وہ کمیونیکیبل جو ڈیزیز ہوگی بیرونی جگہوں میں، وہ اسے اثر انداز نہ ہو سکے۔ شاعر کہتے ہیں، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ یعنی شاعر اس شعر میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان کی اس میں یعنی دور حاضر اور جو پرانا زمانہ ہے اس کے دو انسانوں کو کمپیئر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی انسان کی بات کی گئی ہے جو اپنی تہذیب اور اقدار کے ساتھ اب غائب، ناپید ہو چکا ہے،
اس انسان کو اپنا محبوب سمجھتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں پرانے زمانے کا، پرانی سویلائزیشن اور تہذیب کا انسان، اس میں سچی محبت اور ہمدردی تھی، اس میں سچا جذبہ تھا، بے لوث محبت تھی اس کی، اور جس کی چمک سے اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوتی تھی۔ وہ تکلفات سے عاری سچی محبت کرنے والا انسان تھا، اور اس کے چہرے پر یہ نئے زمانے کا پاؤڈر نہیں تھا، نئے زمانے کا گازا نہیں تھا، اور نئے زمانے یعنی وہ دھوکہ باز انسان، جال ساز انسان نہ تھا، یعنی وہ اپنا اصل چہرہ لیے ہوئے تھا۔ اور آج اس تہذیب میں انسان 20 چہرے بدل دیتا ہے۔ نئی تہذیب کا انسان چہرے پر کئی چہرے چڑھائے ہوئے بیٹھا ہے، یعنی جدید انسان دھوکہ دیتا ہے، یہ جال ساز ہے، اور یہ لوگوں کو چیٹ کرنا جانتا ہے اسے لیکن جو پرانے زمانے کا انسان تھا وہ بے لوث محبت کرنے والا تھا، وہ ہمدرد تھا، وہ دوسروں کو سہارا دیتا تھا، دوسروں کی امداد اور اسسٹنس کرتا تھا۔ لیکن نیا زمانے آتے ہی ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں غائب ہوتی گئی، کوئی آج مرے کوئی بچے، دوسرا کسی اور انسان کی فکر نہیں کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں عرش اس کی جھیل سی آنکھوں کا، اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعری شعر میں کہتے ہیں یعنی جو میرا محبوب ہے، جو اس کی آنکھیں ہیں وہ جھیل کی مانند گہری ہے، جو ان میں سے ایک مرتبہ ڈوب جاتا ہے پھر مشکل سے ہی وہاں سے نکل سکتا ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب کی آنکھوں کو جھیل کی مانند ٹھہراتا ہے، یعنی وہ اس قدر گہری آنکھیں ہیں، ایک بار جو ان آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، یعنی محبت میں جب ایک مرتبہ کوئی انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح محبوب کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتا ہے۔ محبت ایک ایسا روگ ہے کہ ایک بار لگ گیا تو زندگی بھر چھٹکارا نہیں پھر انسان پا سکتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں عرش ان کی جھیل، یعنی محبوب کی جو آنکھیں وہ جھیل کے مانند گہری ہے، ایک مرتبہ جو اس کوئی روگ یا بیماری لگ گئی پھر اس سے چھٹکارا پانا ادھز مشکل ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ یعنی شاعر اس شعر میں انسان کی زندگی کو مفلس کی بد دعا قرار دے کر فرماتے ہیں، شاعر زندگی کو مفلس کی دعا قرار دے کر کہتا ہے وہ زندگی جو محرومی، دکھوں، غموں، رنجوں، پریشانیوں سے عبارت ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں، کوئی امنگ اور کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے زندگی سزا سے کوئی کم نہیں ہے، لیکن انسان کی مجبوری ہے ہر حال میں زندگی کے شب و روز کاٹتا رہتا ہے، بیئر اور برداشت کرتا رہتا ہے۔ موت تک انسان کو ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ قید حیات بندگم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی نجات پائے کیوں؟ یہ حقیقت ہے، موت سے پہلے انسان ان چیزوں سے نجات نہیں پا سکتا ہے، لہٰذا یہ زندگی جو ہے مفلس کی بد دعا ہے۔ لہٰذا جس طرح مفلس کو زندگی میں سختیاں جھیلنی پڑتی ہے، کھانے کے لیے نہ ملتا ہے، پہننے کے لیے نہیں ملتا ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں ملتا ہے، جو آرام اور آسائش اس کو زندگی میں حاصل نہیں ہے وہ تمام ایک غریب کو سہنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہماری زندگی بھی مفلس کی مانند ہے، یہاں سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں نہ اس کو بھول کہ میں نے تجھے کیا تخلیق، یعنی بنانا، اور یہ اور بات ہے کہ تو وقت کا خدا سہی۔ شاعر انسان کو حقیقت یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے انسان تو اپنی اصلیت کو مت بھول کہ تجھے تخلیق کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ آج یہ دوسری بات ہے، تو آج خدا 4 دن کی خدائی تیرے ہاتھ میں آئی ہے، حکومت تیرے ہاتھ میں آئی ہے، امیری تیرے ہاتھ میں آئی ہے، آج تیرے ہاتھ میں بھاگ ڈور آئی ہے، لہٰذا تو اب اس نشے میں چور ہو گیا ہے، تجھے خدا یاد ہی نہیں رہا ہے، تجھے وہ یاد رہنا چاہیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی شاعر وقت کے خدا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تو اگر آج خدا بن بیٹھا ہے، اختیار کے نشے میں چور ہے، محو مگن ہے اور اپنی طاقت کو بے دریغ استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ مت بولنا کہ تجھے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، تو یہ بات آپ کو بالکل بھی نہیں بولنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔
شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے لیے یہی بہت ہے، کافی ہے کہ میں تجھے یاد ہوں، اور تمہاری نظر مجھ پر ابھی بھی لگی ہے، حالانکہ مجھ پر تمہاری نظر کرم نہیں ہے، جو نظر میں چاہتا ہوں یہ نظر وہ نہیں ہے، جو میرا مقصد ہے یہ وہ نظر نہیں ہے، لیکن پھر بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، میری طرف دیکھنے کا تمہارا انداز اگرچہ دوسرا ہے، یعنی تم مجھ پر ستم ہی ڈھاتے رہتے ہو، لیکن یہ کیا کام ہے، میں تو تمہیں ابھی تک یاد ہوں۔ یعنی شاعر دراصل کہتا ہے غنیمت ہے چشم تغافل بھی ان کی، بہت دیکھتے ہیں جو کم دیکھتے ہیں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب میری طرف غفلت بری نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو دیٹ ول بی انف، وہ بھی کافی ہوگا ہماری زندگی میں۔ اگر وہ کبھی بھولے بھٹکے نگاہ سے بھی دیکھتا ہے ہماری طرف، وہ بھی کیا کم ہے، لیکن پھر وہ قطع نہ کیجیے تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح، عداوت سے بہتر یہی ہے، کچھ نہ ملنے سے بہتر یہی ہے۔ وہ لڑائی بری نگاہوں سے دیکھے، تکرار بری نگاہوں سے دیکھے، حسد اور جلسی کی نگاہوں سے دیکھے۔ شاعر کہتے وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا عرش، تحلیل مینز مکس ہونا، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر عرش صحبائی کچھ اس طرح رقم تراز ہے، میرا محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے، وہ میرے اندر بالکل مکس ہوا ہے، اگر ظاہری وہ مجھ سے الگ ہے، دور ہے، تو چلو ایسا ہی صحیح۔ یعنی حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، وہ تو میرے قلب اور روح میں سما چکا ہے۔ یعنی لوگوں کو بظاہر نظر آہا وہ دو بندے جو ہے وہ دور دور ہے، ان کو کوئی واسطہ لینا دینا آپس میں نہیں ہے، لیکن غور سے اگر کوئی انسان دیکھنے کی کوشش کرے گا تو یہ دونوں جو ہے یہ آپس میں گل مل گئے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو چکے ہیں، یہ دونوں جو ہے یہ دو جسم یک قالب ہے، مگر لوگ جو ہے اب ان کی نگاہ میں یہ بظاہر لگ رہا ہے لوگوں کو یہ دور دور ہے، ان کو کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ عرش صحبائی کے دل میں، اس کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے بس اور رچ گیا ہے۔ تو یہ بات یہاں سے اس کی جو یہ غزلیں ہیں یہ بالکل آسان ہے، ان میں کوئی مشکل پن نظر نہیں آپ کو آئے گا، یہ آسان ہے، جو بھی اس کی تشریح ہوگی آسان لفظوں شبدوں میں اس کو لکھنا ہے۔ لہذا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے عرش صحبائی کی پہلے حیات، سوانح عمری یا بایوگرافی کے بارے میں اس نے کتنی کتابیں لکھی دیٹ ہیو آلریڈی مینشن آن یور بک، تو کتنی کتابیں، کہاں اس کی یہ کہاں وہ پیدا ہوئے ہیں اور کہاں اس نے جاب کی، کتنے دیر تک کی، پھر اس کی جو غزلیں ہیں دو، ان میں سے جو چند اشعار ہے ان میں جو بھی بات اس نے کہی ہے شبدوں میں، آسان شبدوں میں، تو میں نے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اتنا کافی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔